السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبۃ انبتت سبع سنابل في كل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی تفسیر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ اختتام کے قریب ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 261، آیت نمبر 262، اس میں ایک عظیم عبادت کا تذکرہ بھی ہے اور اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں عبادات دو طرح سے ہیں، کچھ عبادتیں بدنی ہیں، کچھ عبادتیں مالی۔ عبادت بدنی یعنی جس کا تعلق بدن سے ہے، جیسے نماز ہے، یہ عبادت ہے لیکن یہ عبادت بدنی۔ روزہ ہے، یہ بھی عبادت بدنی ہے، لیکن زکوٰۃ یہ عبادت مالی ہے، اس میں بدن کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جسمانی کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، البتہ جو مال ہم نے حاصل کیا ہے وہ مال خرچ کرنا یہ عبادت ہے، تو اس کو عبادت مالی کہا گیا۔ حج، اس میں دونوں صورتیں ہیں، حج عبادت بدنی بھی ہے، عبادت مالی بھی ہے۔ بہرحال ساری عبادتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں خاص طور پر چند عبادات جو عبادت بدنی ہیں، جن میں ہمارے جسم اعضاء سے وہ عبادت کی جاتی ہے، اس میں خاص طور پر نماز یہ عبادت بدنی ہے، جس میں مال کے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، نہ ایک پیسہ خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے جو جسم سلامت عطا فرمایا، اسی جسم سے، اسی بدن سے ہم قیام بھی کر لیتے ہیں، رکوع بھی کر لیتے ہیں، سجدہ بھی کر لیتے ہیں، قاعدہ بھی کر لیتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ عبادت بدنی ہے۔ اور عبادت مالی میں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ پیسہ خرچ کرنا یعنی ایسے ویسے خرچ کرنا، یہ عبادت بدنی مالی نہیں ہے، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ عبادت مالی ہے۔ لیکن بعض چیزوں میں احادیث کریمہ کی روشنی میں کہ بظاہر دیکھا جائے تو بندہ عبادت کے لیے نہیں کر رہا ہے، مگر اس کو بھی، اس خرچ کو بھی عبادت میں شمار کیا گیا، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص حلال کمائی کماتا ہے، محنت مزدوری یا نوکری سے حلال کماتا ہے اور اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ایک لقمہ کھلاتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے ایک صدقے کا ثواب ہے۔ حالانکہ کوئی آدمی جو اپنے بال بچوں کو کھلا رہا ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے کھلا رہا ہے کہ بھائی میری بیوی ہے، بچے ہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کی کفالت کرنا، ان کے خرچ برداشت کرنا، وہاں کوئی ثواب کا تصور بھی نہیں ہوتا، لیکن مذہب اسلام نے اس کو بھی عبادت میں شمار کیا ہے۔ اگرچہ خرچ کر رہے ہیں، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن اپنی ذات پر نہیں خرچ ہو رہا ہے، اپنی بیوی اپنے بچوں کے لیے خرچ ہو رہا ہے، تو وہاں بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے
وہ یہ سوچے، یہ تصور کرے کہ اللہ نے ان کو میرے کفالت میں رکھا ہے، میری ذمہ داری میں اللہ نے ان کو دیا ہے، لہٰذا ان کی میں جو ذمہ داری پوری کر رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے، تو ان پر جو خرچ کر رہا ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا، اس پر بھی ثواب حاصل ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس پر بڑا ثواب ہے۔ اب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا عظیم ثواب ہے، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک مثال دی گئی، کہاوت بیان کی گئی، اگزامپل پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ، چاہے وہ گیہوں کا ہو، چاول ہو، ایک دانہ، انبتت اس نے اگایا 7 بالیاں، سبع سنابل، سبع معنی 7، سنابل بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک دانہ جس نے اگایا 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، تو کل کتنے ہو گئے؟ 700 ہو گئے۔ تو یہاں ایک مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ تم اگر کھیت میں، زمین میں ایک دانہ بوتے ہو تو اس دانے سے جو پودا نکلتا ہے، اس دانے سے جو کوپل نکلتی ہے، پھر پودے کی شکل ہوتی ہے، پھر اس میں بالیاں نکلتی ہیں، تو ہر بالی میں جو دانے ہوتے ہیں اگر ان کو آپ شمار کرو گے تو 700 سے زیادہ ہی رہیں گے۔ یہ تو ایک مثال دی گئی کہ ایک دانہ آپ نے بویا تھا تو اس کے بدلے میں آپ کو ایک نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ 700 گنا دیا جا رہا ہے، 700 گنا دیا جا رہا ہے۔ اور وہ بھی، یہ بھی اللہ کا کرم خاص ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ ایک دانہ جو ہم نے زمین میں بویا تھا وہ بھی وہیں دفن ہو جاتا، زمین کھا جاتی۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کو دفن کرنے کے بعد، قبرستان میں، قبر میں دفن کرنے کے بعد اچھا خاصا موٹا تندرست و توانا انسان، مٹی کھا جاتی ہے، چند دنوں کے بعد جسم موجود ہی نہیں رہتا ہے، دوبارہ قبر کھولی جاتی ہے، جسم ہی نہیں ہے، مٹی کھا جاتی ہے۔ وہ تو چند اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کا جسم سلامت رہتا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جب جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، یہاں تک کہ ہڈیاں تک گل جاتی ہیں، مگر ایک چھوٹا سا دانہ زمین میں ہم بوتے ہیں، کھیت میں ڈالتے ہیں تو مٹی اسے کھاتی نہیں ہے، زمین گلاتی نہیں ہے، بلکہ زمین اپنے اندر اسے محفوظ رکھتی ہے، پھر ہمیں اس امانت کے بدلے میں ایک پودے کی شکل میں ایک پودا عطا کرتی ہے۔ لیکن یہ زمین کو کس نے حکم دیا کہ اس دانے کو جو میرے بندے نے تیرے اندر امانت رکھا ہے اس کو کھانا نہیں، اس کو گلانا نہیں؟ یہ زمین کو حکم کس نے دیا؟ یہ اللہ رب العزت ہے، جس نے زمین کو حکم دیا کہ یہ دانہ تجھے کھانا نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے ہمیں اس بندے کو 700 سے زیادہ دینا ہے۔ تو وہ زمین بھی اس کی حفاظت کر رہی ہے، زمین اس کی حفاظت کر رہی ہے، اور پھر چند دنوں کے بعد اسی زمین کا سینہ چیر کر کے ایک چھوٹی سی کوپل نکلتی ہے، زمین کا سینہ چیر کر کے وہ کوپل نکلتی ہے۔ یہ بھی آپ دیکھ کر کے تعجب میں پڑیں گے، واقعی قدرت کا کتنا عظیم انداز ہے کہ ایک زمین جس میں ہول کرنے کے لیے ہم کو ڈرل مشین کی ضرورت ہوتی ہے، یا تو ہتھوڑی، کھیلا، کسی کے ذریعے ہول کرنا پڑتا ہے، مگر وہ دانہ جس کو زمین میں، کھیت میں بویا گیا، اور جب اس سے جو کوپل نکلتی ہے وہ اتنا نرم، اتنا نازک ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا موڑ دو تو ٹوٹ جائے، لیکن اتنا معمولی نازک کوپل وہ زمین کو چیر کر کے باہر نکلتا ہے۔ اتنی طاقت اس کے اندر کہاں سے آ گئی؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ قدرت کی نشانیوں کو آپ دیکھنا چاہیں تو ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے زمین اس دانے کی حفاظت بھی کر رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی دانے سے ایک کوپل نکلتی ہے، پھر وہ کوپل پودے کی شکل میں، پھر اس سے بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں کئی دانے ہوتے ہیں۔ مثال اللہ نے ارشاد فرمائی کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح، جس نے اگایا 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے،
واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ یہ تو ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک تم نے بویا تھا دانا تو تم کو 700 دانے، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس میں جس کو چاہے جتنا زیادہ عطا کرے۔ یہ اس کی مرضی ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک کھیت میں بویا گیا اتنا ہی، 1 کلو 2 کلو 10 کلو، کسی کی فصل جو ہے بہت اچھی ہو جاتی ہے، اس کو کافی غلہ مل جاتا ہے، کسی کی فصل خراب ہو جاتی ہے اور اس کو غلہ کم ملتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ لوگ اس کو الزام لگاتے ہیں، ارے بارش ہو گئی اس کی وجہ سے سب خراب ہو گیا، یا بارش نہیں ہوئی اس کی وجہ سے خراب ہو گیا، زمین بنجر تھی اس کے لیے یہ فصل صحیح نہیں ہوئی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے عقل اور خیال کے مطابق ہے، ورنہ حقیقت میں فیصلے خداوندی ہے۔ اللہ کا فیصلہ جس کے حق میں جو ہوتا ہے، زمین اتنی ہی اسے امانت کے طور پر حوالے کرتی ہے۔ ہوائیں، طوفان، بارش، کیا ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ فصل کو خراب کر سکے؟ کیا اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ وہ فصل پوری خراب ہو سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے تو چاہے کتنی ہی آندھیاں چلیں، چاہے کتنی ہی طوفانی بارش ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جس بندے کو غلہ عطا فرمانا چاہے، اتنی بارش ہونے کے باوجود بھی اسے بہترین فصل ہی ملتی ہے۔ یہ تجربہ دیکھا گیا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور وہی رب تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہمارے لیے جو ہماری زندگی کی ضروریات ہیں وہ ضروریات پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ لہٰذا ہماری توجہ بھی خالص اللہ رب العزت کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے جو ہے ہم کو ادھر سے فائدہ ہو جائے گا، یہ کریں تو فائدہ ہو جائے گا، یہ سب اسباب ہیں، لیکن اسباب سے زیادہ خالق اسباب کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بہترین مثال یہاں پر ارشاد فرمائی، اور یہ بھی ایک ایسی مثال ہے کہ جس کو سارے انسان تسلیم کریں گے۔ کوئی انسان چاہے وہ مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو، ہر ایک کو اس بات کا اعتراف ہے، مان لے گا کہ واقعی میں ایک دانہ جب بوتے ہیں تو یہ تعجب کی بات ہے کہ ایک دانے کے بدلے یہ 700 کیسے مل رہے ہیں۔ لیکن انہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ دینے والا خدا ہے۔ اور یہی مسلمان اور غیر مسلم میں فرق یہ ہے، مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ ایک دانے کے بدلے میں اگر ہمیں 700 دانے مل رہے ہیں تو یہ ہمارے رب کریم کا خاص کرم ہے، یہ اس کی عطا ہے، اس کا فضل ہے۔ لہٰذا یہیں سے ایک خاص عبادت کا تصور آپ کو دیا جا رہا ہے کہ جس طرح کھیت میں زمین میں ایک دانہ بونے کے بعد آپ کو 700 یا اس سے زیادہ دانے غلے کی شکل میں مل جاتے ہیں، آپ کی روزی کی طرح انتظام ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اگر اللہ کی راہ میں آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو 700 سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ اب وہ 700 سے زیادہ کس شکل میں اللہ عطا فرمائے وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کا فیصلہ ہے۔ ہم اس انتظار میں نہ رہیں کہ ہم نے 1 روپیہ فقیر کو دیا ہے تو ہم کو 700 روپے ہی ملنا چاہیے، 1000 روپے ہم نے دیا ہے تو 7000 ہی ملنا چاہیے، 1 لاکھ ہم نے خرچہ کیا ہے تو 7 لاکھ ملنا چاہیے۔ جیسا کہ عام طور پر لوگ جو ہے وہ بینک میں پیسہ فکس ڈپازٹ کر کے انتظار میں رہتے ہیں کہ 5 سال کے بعد ڈبل ہونے والا ہے، یا کسی کاروبار میں لگا کر کے انتظار کرتے ہیں کہ اس کاروبار میں ہم کو اتنا ملنا ہے۔ یہاں یہ انتظار نہ رہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ وہ خالق ہے، خالق فطرت ہے، ہمارے حق میں جس طریقے سے چاہے جو چیز بہتر ہے وہ عطا فرما دے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم نے ایک خرچ کیا، پیسے نہیں مل رہے لیکن صحت تندرستی اچھی ہو گئی، تندرستی اچھی ہو گئی، یہ بھی تو ایک نعمت ہے کہ جو 1000 روپے خرچ کرنے پہ وہ تندرستی نہیں مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ تندرستی آپ کو عطا فرما دے، اس شکل سے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح سے ذہنی قوت بڑھ جائے، آنکھوں کی بصارت اور روشنی بڑھ جائے، اسی طرح سے اولاد نیک مل جائے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ جو انتظار میں رہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اتنا خرچہ کیا ہے تو ہم کو اتنا آنا ہی چاہیے، کیونکہ آج کل عام طور پر لوگوں کی نگاہ جو ہے وہ پیسے پہ ہے، نوٹ پہ ہے، روپیے پہ ہے، بس پیسہ آنا چاہیے۔
یہ انتظار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی نعمت جس شکل میں آپ کو مل رہی ہے اور اس میں برکت ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہم نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اللہ نے اس راستے سے اس کی برکتیں عطا فرمائی۔ کبھی کبھی انسان اس کو سوچتا ہی نہیں، اس کا احساس نہیں کرتا ہے، اور صرف یہ توجہ کر کے بیٹھتا ہے کہ میں نے اتنا خرچہ کیا لیکن پیسہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ارے پیسہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر آپ کے اوپر بیماری مسلط کر دی جاتی تو لاکھوں آپ کی بیماری میں خرچ ہو جاتے، لیکن اللہ نے بیماری سے محفوظ رکھا، صحت و تندرستی عطا فرمائی، تو یہ کیا کم نعمت ہے؟ اسی طرح سے اگر کسی کی اولاد نیک ہو جائے، نیک اولاد مل جائے، یہ بھی اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن اولاد بالکل نکمی ہو گئی ہے، نافرمان ہو گئی ہے، کسی لائق نہیں ہے، تو وہ زندگی بھر کڑ کڑ کر کے مرے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ اسے اللہ نے فرما بردار اولاد عطا فرما دی، تو وہ دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ مسلمان کا نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا، اب وہ بدلہ جس شکل میں اللہ چاہے عطا فرمائے۔ اب ایک آخری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں ہمارے خرچ کیے ہوئے کا بدلہ نہ بھی ملے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ اور خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں بزرگان دین فرماتے ہیں، جس نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور دنیا میں اسے کچھ نہیں ملا تو یہ سمجھ جاؤ کہ دنیا تو فانی ہے، فنا ہونے والی، چند دنوں تک اس کی وہ چیز ختم ہو جاتی، اللہ نے اس کے لیے آخرت میں وہ رکھ دیا، وہ آخرت کے لیے رکھا کہ جو ہمیشہ اس کے لیے کام آئے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ جنہوں نے میدان جہاد میں جا کر کے اپنی بے شمار قربانیاں پیش کی، اور کچھ صحابہ جو بڑی قربانیاں دی اللہ کی راہ میں، بڑی قربانیاں دی، یہاں تک کہ جان کی قربانی تک دی، لیکن ان کو دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ملا، کوئی فائدہ مطلب غربت کی زندگی گزاری۔ یہاں تک کہ سیرت صحابہ میں ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی کہ ایمان لانے کے بعد چونکہ بڑے گھر کے تھے، بہت ہی مالدار گھر کے بیٹے تھے، سب چھوڑ کر کے آ گئے ایمان لانے کے بعد، سب ٹھوکر مار دیا، اور ایک ہی کپڑے میں انہوں نے زندگی گزاری، اور پھر میدان جہاد میں جب گئے اور شہید ہوئے تو عالم یہ تھا کہ ان کے پاس سوائے ایک چادر کے کچھ نہیں تھا، ایک ہی چادر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مصعب ابن عمیر جنگ احد میں شہید ہوئے، ان کی لاش حاضر کی گئی اور ان کی لاش کو کفن دینے کی بات آئی تو اس وقت کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں تھا، اس لیے کہ جو صحابہ جس حالت میں شہید ہوئے تھے کیونکہ ان کے بدن پہ کپڑا تھا، لیکن حضرت مصعب ابن عمیر کے بدن پہ کپڑا لباس نہیں تھا، ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ جب سر ڈھکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، اور جب پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو حضور نے فرمایا ان کا سر ڈھک دو چادر سے اور پیروں پہ اذخر گھاس ڈال دو اور ایسے انہیں دفن کر دو۔ سوچیے اس حال میں وہ دنیا سے گئے جنہوں نے اللہ کی راہ میں کتنی بڑی قربانیاں دی۔ صحابہ ان پر رشک کرتے ہیں کہ انہوں نے دنیا میں کوئی چیز نفع کی نہیں پائی تو اللہ نے انہیں آخرت میں وہ درجات عطا فرما دی۔ جن کو دنیا میں مل گیا وہ بہت ناخوش ہوتے تھے کہ ارے ہماری کوششوں کا، ہماری محنتوں کا، ہماری قربانی کا یہی صلہ مل گیا تو پھر وہ آخرت میں ہمارے لیے کیا حصہ رہے گا۔ اس لیے اکثر بزرگان دین وہ دنیا میں ان نعمتوں کی طلب میں نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ جو ہم نے خرچ کیا ہے دنیا میں اس کا کچھ بھی نہ ملے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ دنیا میں نہیں ملا تو یقیناً وہ آخرت میں تو ملنا ہی ہے۔ کہ قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، سورہ کہف کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے پاس محفوظ رہیں گی، یعنی جو نیکی تم نے کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں محفوظ رہے گی، اور اسی پر تمہیں ثواب کی امید رکھنی چاہیے، یعنی اسی ثواب کی امید رکھنی چاہیے کہ وہ جو باقی ہے آخرت کے لیے وہی ہمارے لیے ثواب کافی ہے۔ تو دنیا میں ہم نے جو بھی خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اگر واقعی ہماری خالص نیت اللہ کی رضا کی ہے
تو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہے دنیا میں عطا فرمائے، اور اگر دنیا میں کوئی صلہ نہ بھی ملا، تکلیف میں رہے، پریشانی میں رہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق ملنا تو یقینی ہے، انشاءاللہ وہ تو آخرت میں ملنے والا ہے۔ اور ویسے بھی ہم مسلمانوں کا پورا پورا ایمان آخرت پر ہے۔ یہ دنیا تو چند روزہ رہنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، پیدا فرمایا، لیکن پھر قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک مخصوص مدت تک رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، بس جو تمہارے لیے فائدے کی چیزیں رکھی ہیں اس کے بعد تم کو واپس جانا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے اتارا گیا، اسی وقت اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا، فیصلہ فرما دیا کہ اہبتو، جنت سے اتر جاؤ، آپ لوگ اتر جاؤ، اور آپ لوگوں کو ایک مخصوص مدت تک دنیا میں رہنا ہے، پھر اس کے بعد واپس آنا ہے، واپس آنا ہے۔ لہذا ہماری گھر واپسی جو ہے وہ جنت کی ہوگی۔ دنیا میں مذہب بدلنا یہ گھر واپسی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حالت میں رہ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ اصل میں گھر واپسی ہے، اس لیے کہ ایمان کی حالت میں ہمارا انتقال ہوا تو ہم اپنے اصلی مکان جنت میں جائیں گے۔ یہ اصل گھر واپسی۔ پاگل لوگ ہیں جو بیٹھ کر کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ گھر واپسی ہو رہی، بڑی خوشی کی بات ہے، 1 کروڑ ہمارے ہو گئے، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے، کفر اختیار کر لیے، وہ گھر واپسی نہیں، وہ تو کہاں سے کہاں اور نکل گئے، جنت سے وہ جہنم کی طرف نکل گئے۔ بہرحال ہمارا ایمان اور ہمارا یقین اس بات پر ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے یہ چند روزہ ہے، فانی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا بہتر صلہ اور اس کا بہتر بدلہ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب کتنا ثواب ہے، اور ثواب کس شکل میں مل سکتا ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بندے کو ثواب عطا فرما دے، کس طریقے سے بدلہ عطا فرمائے، بندہ سوچ نہیں سکتا ہے۔ بے شمار نعمتیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہم نے امید بھی نہیں رکھی اور ایسی نعمت مل جاتی ہے، امید بھی نہیں تھی لیکن نعمت مل گئی، تو وہ کیا ہے، کہاں سے آئی؟ ہم نے نہ کوشش کیا، نہ ہم نے محنت کیا، نہ ہم نے اس کی خواہش رکھی، نہ ہماری آرزو تھی، لیکن نعمت مل گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ نیکی، کوئی نہ کوئی نیکی، یا تو ہماری نیکی ہوگی یا ہمارے آبا و اجداد میں سے کوئی بڑے نیک پرہیزگار رہے، ان کی نیکیوں کا بھی صلہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نسلوں تک عطا فرماتا ہے، نسل در نسل۔ الحمدللہ جو ہمارے آبا و اجداد میں جو دیندار رہے، پرہیزگار رہے، دین کی راہ میں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی، ان کی ان قربانیوں کا صلہ انہیں تو آخرت میں مل ہی رہا ہے، اور پھر اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں ہماری نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی ہو، اور خرچ کرنے کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اپنی شان کریمی کے مطابق عطا فرمائے، اور دنیا میں بدلہ ملنے کی امید نہ رکھیں، بلکہ یہ نیت رکھیں کہ اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں مل جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ باقی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ چاہے دنیا میں عطا فرمائے چاہے آخرت میں عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بڑا عظیم ہمیں پیغام ملا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہو سکتا ہے، نہ کبھی وہ کنگال ہو سکتا ہے، نہ کبھی وہ ذلیل و رسوا ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے یقیناً کئی اعتبار سے خوشحال زندگی عطا فرمائے گا، خوشحال زندگی۔ کیونکہ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، نیکی کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن وہ ایمان والے ہوں،
وہو مؤمن، ایمان والا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور ضرور اس کو اچھی زندگی جلائیں گے، ایک بہترین زندگی عطا کریں گے۔ تو اللہ نے جب وعدہ فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وعدہ خلافی کا وہاں تصور بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا جو بھی وعدہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ دنیا میں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے جو بھی نیکی کی، خاص طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، انشاءاللہ اس کا صلہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس میں اضافہ فرماتا ہے، بڑھا دیتا ہے، یعنی اس پہ ترقی ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک کے بدلے 700 ایک مثال دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو اس میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے، یعنی اس کے خزانے میں کوئی تنگی اور کمی نہیں ہے۔ صدیوں گزر گئی، دنیا کے وجود میں آئے ہوئے صدیاں گزر گئیں، کتنے اربوں کھربوں کی تعداد میں انسان آئے اور چلے گئے، اور سب پر جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں کتنے ان کو اللہ نے ثواب سے نوازا، لیکن کبھی خزانہ خداوندی میں کمی نہیں آئی۔ واللہ واسع علیم، وہ علم والا بھی ہے، وسعت والا بھی۔ دوسری آیت نمبر 262 میں اسی سے متعلق ہے، لہٰذا اس میں ایک چھوٹا سا الگ اضافہ ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دینے کے بعد احسان نہ رکھیں، نہ تکلیف دیں، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ دنیا میں کوئی خوف اور نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا۔ یہاں ایک خاص چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک خاص تصور دیا گیا ہے کہ اگر دے رہے ہو تو بالکل دل کھول کر کے دو، کہ اس میں دینے کے بعد احسان جتانے والا معاملہ نہ رہے۔ بعض لوگوں کی ایک بڑی بری عادت ہوتی ہے، دے کر کے پھر احسان جتاتے ہیں۔ احسان جتانا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، وہ اللہ ہی احسان جتانے والا، کیونکہ وہ سب سے بڑا محسن ہے، وہ اگر احسان جتائے تو وہ اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کسی کو دے کر کے احسان جتاتا ہے تو اسے خود سوچنا چاہیے کہ میں نے دیا ہے تو یہ میرا تھوڑی ہے، یہ اسی کا دیا ہوا تو میں دے رہا ہوں۔ کبھی کبھی احسان جتانے لگتا ہے کہ ارے اس کو تو میں نے یہ دیا تھا، اس کی تعلیم کا سارا انتظام میں نے کیا تھا، لیکن یہ میرا مخالف ہو گیا ہے، یہ احسان جتانا ہوا۔ آپ نے جو کچھ کیا کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو دوبارہ اس کو ذکر ہی نہ کریں، کسی کے سامنے تذکرہ بھی نہ ہو کہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا تھا، میں نے اس کی پرورش میں اتنا خرچہ کیا تھا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے جو بزرگوں نے اس کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے، اور ایک مثل بن گئی ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ لوگوں نے اس کو دو معنی میں لیا ہے، دو مفہوم اس کا ادا کیا جاتا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، جو اصل یہ مثل ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ نیکی کر کے بھول جاؤ، کسی پر احسان کر کے بھول جاؤ، یعنی اس کو یاد ہی نہ رکھو کہ میں نے احسان کیا تھا۔ دریا میں ڈال دیے تو اس کا مطلب آپ بھول جاؤ اس کو کہ ہم نے احسان کیا تھا۔ کیوں؟ اگر یاد رکھیں گے تو پھر کبھی نہ کبھی وہ آپ بولیں گے، کبھی نہ کبھی اس کا تذکرہ کریں گے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، دریا میں آپ نے ڈال دیا تو اب اس کو بھول گئے کہ ہم نے کبھی نیکی کیا تھا، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ ہم تو بھول گئے، لیکن وہ جو احسان ہم نے کیا ہے وہ رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے ضرور اس کا صلہ ملے گا، چاہے وہ ہمیں ہماری زندگی میں ملے یا ہماری اولاد کو ملے۔ وہ احسان کا بدلہ اللہ دینے والا ہے۔ جس پر ہم نے احسان کیا ہے اس پر احسان نہ جتائیں، ہرگز نہ جتائیں، کیونکہ احسان جتانے سے سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ بلکہ بزرگوں کا تو یہ عالم تھا کہ کبھی اگر تذکرہ ہونے لگتا تھا تو وہ بات گھما دیتے تھے تاکہ کوئی ذکر ہی نہ آئے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا ایک دوسرا مفہوم کچھ لوگوں نے یہ بھی لیا ہے، حالانکہ یہاں اصل جو مفہوم ہے نیکی کر دریا میں ڈال، وہ اس مقصد کے لیے ہے کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کیا ہے، کسی کے ساتھ احسان کیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، تو ہرگز اس پر احسان نہ جتائیں۔ اور ایک دوسری چیز
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن. من یہ احسان جتانا ہوا، اذن تکلیف دینا. کیونکہ کچھ لوگ اس زمانے میں ایسے تھے کہ ایک تو احسان جتاتے تھے اور دوسرے تکلیف دیتے تھے. تکلیف دینا کیا؟ جیسے کہ اگر کسی کو دیا اور اس پر کہے تیری اوقات ہی کیا ہے، تیری اوقات ہی کیا ہے کہ تجھ کو اتنا مل گیا، وہ تو میں نے تجھ کو دے دیا. یہ تکلیف دینا ہوا. احسان بھی جتا رہا ہے اور تکلیف بھی پہنچا رہا ہے. تو ایسا احسان اللہ کی بارگاہ میں پسند ہی نہیں ہے، ایسی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے. اس نیکی کا کچھ بدلہ نہیں ملے گا. تو وہ آپ کا پیسہ بالکل ضائع ہو گیا، وہ آپ کی خدمت، وہ آپ کی محنت سب ضائع ہو گئی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی پر بھی احسان کیے تو اس کو احسان جتانے کی ضرورت نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سامنے والے کو تکلیف بھی محسوس نہ ہو کہ اگر ہم ایسا جملہ بولیں گے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی. ہرگز ہرگز یہ جملہ نہ کہیں کہ میں نے تجھ پر احسان کیا ہے. وہ احسان جتانے کی وجہ سے اسے تکلیف ہوگی. یہی عزا اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ خرچ کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. اور جو خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے ہیں اور تکلیف نہیں دیتے ہیں ان کا بدلہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بے خوف کر دیتا ہے. دنیا کے سارے خوف اور دنیا کے غم اللہ ان سے دور فرما دے گا. اور جس پر اللہ کا کرم خاص ہو جائے، دنیا کے خوف اور دنیا کے غم سے جسے اللہ تعالیٰ آزاد فرما دے، وہ آخرت کے غم سے بھی چھٹی، آخرت کے غم سے بھی اسے نجات مل جاتی ہے. تو اس لیے احسان کرو، احسان کرنا چاہیے، نیکیاں کرنا چاہیے، پریشان حال کی مدد کریں، بے سہاروں کا سہارا بنیں، یتیموں کی مدد کریں. لیکن ان سب احسانات کے ساتھ ساتھ ہرگز ہرگز اس کا تذکرہ نہ ہو، اس کا ذکر نہ کریں کہ ہم نے ان کے لیے اتنا کیا تھا، ہم نے ان پر یہ احسان کیا تھا. وہ ساری نیکی ضائع ہو جائے گی. اس لیے ہمیشہ اپنی نیکی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کی رضا کی طرف توجہ کرنی ہے کہ ہم نے اس کی رضا کے لیے کیا ہے، اور اسی کی بارگاہ سے ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں اس کا بدلہ عطا فرمائے. اور جس پر ہم نے کیا ہے اس سے ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی ہے کہ یہ ہمیں دے یا نہ دے. بس ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اس فرمان عالی شان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نالین پاک کے صدقے میں، یا اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرما، یا اللہ فضل فرما، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ رحم فرما. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما. یا اللہ قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما. یا اللہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما. یا اللہ ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی ساری پریشانی کو دور فرما. جس جس پریشانی میں مبتلا ہیں یا اللہ انہیں پریشانی سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہماری اس مسجد کے مصلی فرید بھائی جن کا آپریشن ہوا ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی، مولا انہیں جلد سے جلد شفا یاب فرما، شفا کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما. یا رحم الراحمین جتنے بھی ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما. ہم سب کی روزی میں، روزگار میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ، صرف تیرا محتاج رکھ. یا اللہ ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی تنگ دستی سے بچا. کفار و مشرکین، یہود و نصارہ کے شر، فساد اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما. یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما. یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین زیادہ زیادہ تیری راہ میں خرچ کرنے کا ہمیں جذبہ عطا فرما. یا اللہ بہترین انداز سے قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی تمام جائز مرادوں، نیک تمناؤں کو پوری فرما، نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معين الجود والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.